إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا وكأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع صحیح مسلم حدیث نمبر 2858 معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم بنی و انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایات کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتا رہا
انہی میں سے ہمارے آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدر مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم سلم وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس جمعہ کا عنوان ہے حقارت دنیا، یعنی ہم اور آپ جس دنیا کو گزر رہے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں، کیا یہ دنیا ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی دنیا ہے یا پھر آخرت کا دنیا جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2858 کے اندر فرمایا: مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَادٍ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر دو باتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اگر تم میں سے کوئی انسان، کوئی شخص سمندر میں یہ شہادت کی انگلی ڈالے، پھر دیکھے کہ انگلی میں کیا چیز آیا ہے، انگلی کے ساتھ کیا چیز سمندر سے باہر آئی، اگر دیکھا جائے تو یقیناً انگلی میں ایک یا دو ہی قطرے پانی نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دو قطرے یا ایک قطرے تمہارے انگلی میں پانی باہر آیا ہے وہی دنیا ہے، اور جو سمندر میں پانی باقی ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ لہذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح پانی انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مفہوم بیان کیا۔ پہلی مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ انگلی پہ لگا ہوا پانی ایک یا دو قطرے ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کب سوکھ جائے کوئی گارنٹی نہیں، اور جو سمندر میں پانی باقی ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر کی پانی جس طرح نہیں سوکھتا ہے، نہیں خشک ہوتا ہے، اسی طرح آخرت کی دنیا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں ہیں۔ آخرت کے نعمتیں کیا ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، دنیا کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ جیسا کہ انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی عمر بہت کم ہے، اسی طرح آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب کفار قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں چند منٹ یا چند ساعت ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسے لگے گا گویا بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ کفار جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کیسی سختیاں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں یا تو صبح سے شام تک دنیا میں تھا یا شام سے صبح تک ہی دنیا میں تھا۔ یہی چیز وہ بیان کریں گے۔
دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کہیں گے کہ میں صرف چند منٹ ہی دنیا میں ٹھہرا تھا۔ میرے بھائیوں، جب قیامت کے روز ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تب ہم کیا سمجھیں گے کہ چند منٹ یا چند پچھلا یا پہلا پہر ہی ہم جو ہے دنیا میں ٹھہرے تھے۔ اس وقت پچھتاوا کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف ہم پچھتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس دن جو اس چیز کو دیکھ لے گا، وہ آدمی اس چیز کو دیکھ لے گا جس چیز سے دنیا میں انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ مثلا اکثر امام ہمیں اور آپ کو یہ بیان کرتے ہیں قرآن کی آیت پیش کر کے کہ قیامت کے روز ایک انسان کو یا تو جہنم ملے گی یا جنت ملے گی۔ جنت کیوں ملے گی؟ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تب ہم کو جنت ملے گی۔ اگر ہم اچھا عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے طور طریقے کو نہیں جانتے ہیں تو یقیناً ہمیں جہنم نصیب ہوگی۔ یہی چیز سے ہمیں آپ کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن ہم ڈرتے نہیں۔ وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، جب وہ چیز قیامت کے روز دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے کہ چند منٹ چند وقت ہی ہم دنیا میں ٹھہرے تھے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انگلی پہ لگا ہوا پانی دنیا ہے اور باقی پانی جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا انتہائی کم ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور اس سے کہیں بہتر ہے۔ اتنی زیادہ، اتنی بہتر ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت میں جو اہل ایمان کو جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اہل جنت کو، اہل ایمان والوں کو جو جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے مقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ چلو، اور جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اگر چاہتے ہو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوڑ چلو اس چیز کی طرف جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ کیا ہے؟ اور جو جنت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس حدیث کے ہم نے دو مفہوم بیان کیے۔ پہلی مفہوم کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی کی کوئی حیثیت نہیں کب سوکھ جائے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو سمندر میں پانی باقی ہے وہی آخرت کی دنیا ہے، یعنی جس طرح سمندر کی پانی سوکھتا نہیں ہے اسی طرح آخرت کی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب آئیے چند پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے اور بہت ہی جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں کب قیامت آ جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بہترین مثال پیش کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہیں جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسانے کے بعد جو نباتات ہیں، جو چیزیں ہیں، کھیتی ہیں، فصلیں ہیں، وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور جو مالک اپنے فصل کو لگاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور پانی برسانے کی وجہ سے وہ فصل جو ہے خوشنما معلوم ہونے لگتی ہے کہ فصل ہرا بھرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مالکوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا جو یہ فصل ہے بہت زیادہ خوشنما معلوم ہوتی ہے، یعنی فصل اچھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کیا فرمایا کہ مالکوں کو یقین ہو گیا کہ یہ فصل اچھی ہوئی ہے اور ہم جو ہے اس فصل کو کاٹ کر اچھا پیسہ بنائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا رات کو یا دن کو حکم پہنچتا ہے اور اس طرح ان کے فصل ہو جاتے ہیں جس طرح وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا حکم آتا ہے اللہ رب العالمین کا، یا تو بارش کی شکل میں آتا ہے، سیلاب کی شکل میں آتا ہے، یا طوفان کی وجہ سے آتا ہے، طوفان کے ذریعے سے آتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کھیتی میں کچھ فصل تھا ہی نہیں، ایسا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جس طرح مالک یقین کر لیتے ہیں کہ یہ فصل ہم کاٹ کر اچھا پیسہ بنائیں گے، اسی طرح ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی جوانی ہے، جب ہم بڑھاپے میں پہنچیں گے تب اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، لیکن اللہ کا حکم پہنچتا ہے اور فرشتے جو ہیں اس کی موت کو لے جاتے ہیں، موت قبض کر لیتے ہیں۔ ابھی جوانی ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ یہی مثال اللہ رب العالمین نے کھیتی کی طرح دیا ہے۔ مثال کیا پیش کیا کہ ایک مالک یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم فصل کاٹنے پر تیار ہیں، لیکن اللہ کا حکم پہنچا اور اس فصل کو ایسا بنا دیا جس طرح وہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ مثال ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، ہمارے نوجوان خواتین کے لیے بھی ہے، ہمارے نوجوان مرد اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس جوانی ہے، اور جب جوانی ہے تو اسی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم بڑے ہو جائیں گے، جب ہم بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تب ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، تو وہ اس بات کو یاد کر لے جس طرح مالک کو یقین ہوا تھا کہ کل ہم فصل کو کاٹیں گے، لیکن اللہ کا حکم پہنچا اور فصل جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس ابھی جوانی ہے، جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقارت دنیا، یعنی دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ دنیا انتہائی حقیر اور گھٹیا سی چیز ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے، یوز کر کے اس کو ہم پھینکنے چلے جاتے، کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح تم گھٹیا چیز کو پھینک دیتے ہو، اسی طرح دنیا بھی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کی حقارت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالیہ کے بازار سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالیہ کے بازار کی طرف سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بکری کے مردہ کے بچے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، مردہ ہے، پھر جس کے کان بھی چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کو پکڑا، پھر فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کے بچے کو کان کو پکڑا اور لوگوں سے خطاب کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ بکری کا بچہ 1 درہم کے بدلے میں کون لینا پسند کرتا ہوں۔
تو لوگوں نے کہا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے بدلے میں لے، کسی بھی چیز کے بدلے میں دے۔ یقیناً مرا ہوا چیز ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے ہیں، اور اس میں ایک نقص کیا ہے کہ کان چھوٹے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یا اللہ کے نبی، اس چیز کو اگر کسی انسان کو فری میں بھی دے دے، مفت میں بھی دے دے، تو بھی کوئی لوگ لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اس سے لے کر کریں گے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبون انہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ جو ابھی مردہ ہے مفت میں مل جائے، تم لینا پسند کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں، ہمیں مفت میں بھی مل جائے تو بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، سنیے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ الا من ھذا علیکم، جس طرح تمہیں یہ مردہ بکری کا بچہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتا، تمہارے نزدیک حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جس طرح تمہارے یہ مردے بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، جس دنیا میں آپ مشغول ہیں، جس دنیا کو کمانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک دو کر دیتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہیں، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میرے بھائیو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر نہ جانے دنیا کو حاصل کرنے میں کیا کیا نہیں کرتے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں لیکن دنیا کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ سود کی کاروبار کرتے ہیں لیکن دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جس طرح یہ مردے بچے تمہارے نزدیک حقیر ہیں، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں پلاتا۔ کس کے برابر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مچھر۔ جب آپ تھوڑا سا مچھر کو ایسے کرتے مر جاتا ہے، وہی چیز اللہ کے نبی نے مثال دیا، مچھر نہیں کہا، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو پانی کا ایک گھوٹ بھی نہیں پلاتا۔ اور بھاگے اس دنیا کے پیچھے اور بولیے جھوٹ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ کب دنیا ختم ہو جائے گی، کب ہماری اور آپ کی سانس نکل جائے گی، کوئی سیما نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں گزارش یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ جو بھی آپ کے پاس وقت ہے، جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ کی عبادت میں لگائے اور آخرت کو حاصل کریں۔ اب آئیے تیسری مثال، دنیا ایک فتنہ ہے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک فتنہ ہے؟ ہم خود سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ کیوں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہا جائے؟ کیونکہ ایک مسافر کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ یہی سوچ و فکر میں رہتا ہے کب ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچے اور ہمیں آرام ملے، راستے میں کوئی سکون نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم سفر میں ہو اور تمہیں سکون نصیب نہیں ہوتی، کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ کہ جب ہم گھر پہنچیں گے تبھی ہم کو نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگی۔ اسی طرح تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم قیامت کے روز ہمیں اٹھایا جائے گا
تب ہم کو جب تک جنت نصیب ہوگی، جب تک جنت نصیب نہیں ہوگی تب تک ہمارے دلوں میں سکون نصیب نہ ہو۔ اسی طرح تم دنیا گزارو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ اکثر حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور اسی کے بیچ میں تم اللہ کی عبادت اتنی کر لینا کہ جو کہ تمہارے بیماری کی حالت میں بھی کام ہو جائے۔ اور کیا فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور تم تندرست کی حالت میں اتنا عمل کر لینا، اتنی نیکیاں کما لینا، جب تم بیمار پڑو تو اس حالت میں تمہارے وہ نفع بخش ہو جائے۔ اور فرمایا آگے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور جب تمہاری موت ہو جائے موت کے بعد بھی تمہارے لیے وہ نیک عمل نفع بخش ہو۔ موت سے پہلے جو آپ نے عبادت کی، اللہ کی جو بھی عبادت کی، وہ بھی تمہارے لیے موت کے بعد نفع بخش ہو۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں صرف اور صرف ہماری کیا ہونی چاہیے، ایک ہی کام ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ دنیا کو حاصل کیجئے، منع نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا حاصل کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، دنیا کو بھی حاصل کرتے ہیں تو یہ صحیح چیز ہے۔ لیکن ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے خواتین اسلام کے اندر یہ بات ہے، اللہ کی عبادت جانے دو، پہلے دنیا کو حاصل کرو۔ اور تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعدت نفسک من اہل القبور۔ تم اپنے آپ کو ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رکھو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ قبر والوں میں شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ آج ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، کب ہم کو بھی قبر میں شامل ہونا ہے، کل ہم کو بھی قبر میں شامل ہونا ہے، یہ چیز اگر ہم اپنے اندر لیتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَعُدْتَ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ خطبے کے آخر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا جو ہے 4 آدمی کو لیے ہے۔ کتنا آدمیوں کے لیے؟ 4 آدمیوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا نمبر 1 عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، وہ پہلا آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دے اور علم بھی دے، یعنی دونوں عطا کیا۔ آگے فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وہ پہلا آدمی جسے اللہ نے علم بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا، دونوں چیز عطا کیا، اور وہ آدمی کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے علم بھی دیا، مال بھی دیا، میں اپنی مالوں کو کہاں خرچ کروں۔ اللہ سے ڈر کر وہ اپنے مالوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا کیا حق ہے وہ بھی پہچانتا ہے، غریبوں کا کیا حق ہے وہ بھی پہچانتا ہے، اور ساری چیزوں کو وہ خرچ کرتا ہے اللہ سے ڈر کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل درجے پر فائز ہے، یعنی پہلا آدمی کیا ہے؟ سب سے بہتر انسان ہے، اسے اللہ نے مال بھی عطا کیا اور دولت بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، مالوں کو اللہ کے راہ پر خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے افضل درجے پر فائز ہے۔
دوسری نمبر پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہو لیکن مال نہیں دیا. اللہ نے دوسرے آدمی کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. وہ آدمی کیا سوچتا ہے؟ دوسرا آدمی کیا سوچتا ہے؟ اللہ پہلے آدمی کو تو نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. تو نے مجھے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. میں سوچتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے جس طرح وہ انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ اگر مجھے بھی تو دولت دیتا تو میں بھی اس جیسے انسان کی طرح لوگوں کی مدد کرتا، تیرے راہ میں خرچ کرتا. اللہ کے نبی دونوں انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں انسان سب سے بہتر ہے، یعنی درجے میں سب سے افضل دونوں شخص ہیں. تیسرا شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہو لیکن اسے علم سے محروم رکھا ہو. اسے مال دیا لیکن علم نہیں دیا. وہ مال تو ہے اس کے پاس لیکن علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز چیزوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ میں پیسہ کہاں خرچ کروں. اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا کیونکہ علم نہیں ہے. اللہ کا علم ہوتا تو جس طرح پہلا انسان اللہ کا علم رہنے کے باوجود اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح اگر تیسرے شخص کے پاس علم رہتا تو وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، غریبوں کی مدد کرتا. لیکن اس کے پاس علم نہیں اور اسے طریقہ ہی نہیں کہ میرے پاس تو مال ہے، میں کہاں خرچ کروں نہ کروں معلوم نہیں. اسی طرح وہ بے ضائع پیسہ خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے معلوم نہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سب سے نچلے مرتبے میں ہے، یعنی وہ سب سے گھٹیا انسان ہے. مال تو ہے لیکن اللہ کو حق کو نہیں پہچانا، غریبوں کا کیا حق ہے نہیں پہچانا، یتیموں کا کیا حق ہے نہیں پہچانا، مسکینوں کا کیا حق ہے نہیں پہچانا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے نچلے مرتبے پر یہ انسان فائز ہے. آخری انسان اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہو اور نہ علم دیا ہو تو وہ یہ کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو تیسرا انسان جہاں جہاں مال خرچ کرتا ہے میں بھی وہاں کرتا. تیسرے انسان کو کوئی پتہ نہیں کہاں خرچ کروں. چوتھا انسان بھی وہی سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی تیسرے انسان کے جیسا پیسہ خرچ کرتا اگر میرے پاس مال ہوتا. نیت چوتھے انسان کی تیسرے انسان کے جیسا نیت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھے انسان بھی تیسرے انسان کے مرتبے پر فائز ہے، یعنی سب سے نچلے مرتبے پر فائز ہے. پہلے دو انسان کامیاب ہیں. کیا انسان وہ ہے؟ پہلا انسان علم بھی دیا اللہ نے، مال بھی دیا، وہ جانتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے نہیں خرچ کرنا ہے. دوسرا انسان کو اللہ نے مال دیا، علم دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ پہلے انسان کے جیسے اگر مجھے بھی مال دیتا دولت دیتا تو میں بھی پہلے انسان کی طرح خرچ کرتا. دونوں نیکیوں میں برابر ہیں اور دونوں افضل درجے پر فائز ہے. تیسرا انسان کیا ہے؟ دولت ہے علم نہیں ہے، دولت ہے علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں خرچ کرنا ہے. تو تیسرے انسان کیا ہے؟ نچلے مرتبے میں ہے. اور چوتھا انسان بھی وہی سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر مال رہتا دولت رہتا تو میں بھی تیسرے انسان کے جیسا خرچ کرتا. تیسرا اور چوتھا انسان بھی نچلے مرتبے پر فائز ہے. لہذا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون سی صفت میں پائے جاتے ہیں. پہلی صفت میں پائے جاتے ہیں یا دوسری صفت میں پائے جاتے ہیں یا تیسری صفت میں پائے جاتے ہیں یا چوتھی صفت میں پائے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اللہ کے راہ میں جس طرح چلنا ہے اس طرح چلے. جس طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے اس طرح خرچ کرے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے،
مال ہے، دولت ہے، تو علم کو سیکھے، کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اس چیز کو سیکھے اور سیدھے راہ پر خرچ کرے، صحیح راہ پر خرچ کرے، یہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، یا اللہ یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو ہمیں سے مسلمان مصیبتوں میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو مسلمان بھائی ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، یا اللہ تو ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأسمى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم ورحمة الله۔